السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے سیکھنا ہے، تو چلیں سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ یہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا، قل، یہ جو آپ کو قاف نظر آ رہا ہے یہ موٹا قاف ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ غور سے سنیں۔ قاف، خا اور غین، 3 حروف یہ ہیں، باقی صاد، ضاد اور طوا، ظا، یہ 4 حروف بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ہم قاف کو کاف پڑھیں گے تو یہ باریک کاف بن جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاف 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موٹا قاف اور ایک باریک کاف۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے آپ نے اس کو موٹا پر کر کے پڑھنا ہے اور اس کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر سے سنیں، قل ان تخفوا۔ اب میں نے اس خا کو بھی پر پڑھا ہے کیونکہ خا اور قاف دونوں ہی ایک ہی ساتھی ہیں۔ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، میں نے یہاں پہ پڑھا ان تخفوا، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد۔ نون ساکن کہتے ہیں جب کسی نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں لیکن غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ان تخفوا، اس طریقے سے چھپایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے اور خا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ ما فی صدورکم، ما میم زبر الف، ما فی صدورکم۔ پھر سے صاد کو پر پڑھیں گے، یہ واو مدہ ہے، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، دال پیش واو دو، جبکہ اس کے علاوہ ہم نے صاد کو نہیں کھینچنا، را کو نہیں کھینچنا کیونکہ صاد پہ پیش ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، ما فی صدورکم، ریکم، او تبدوہ، او حمزہ زبر و، او تبدوہ، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، 5 حروف قلقلہ ہیں، جب بھی ان پہ ساکن آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کیسے ہوگا؟ او تبدوہ، یعلمہ اللہ، یعلمہ اللہ۔ عین کی مخرج کا خیال رکھنا ہے، حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا یعلمہ اللہ تو اس نے عین کی بجائے حمزہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یعلمہ اللہ۔ ہاں کی مخرج کا خیال رکھنا ہے اور لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، جب بھی لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعلمہ اللہ، ویعلم، ویعلم، لام زبر لا، میم پیش مو، ویعلم۔ کسی بھی لفظ کو ہم لمبا نہیں کریں گے، عین کے مخرج کا خیال رکھیں گے۔ ما فی السماوات، ما فس، میم زبر الف ما، جبکہ فا زیر سین فس، یہ یا مدہ نہیں ہے، یہاں پہ یا پہ ساکن نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے تو یا نہیں پڑھی جائے گی۔ ما فی السماوات وما فی الارض، را کو پر پڑھیں گے،
را پہ ساکن ہے اور ساکن را سے پیچھے اگر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑی جائے گی، اور اگر ساکن را سے پیچھے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی۔ زواد کو پر پڑھیں گے، زواد ہر حال میں پر پڑی جائے گی کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ واللہ، پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ علی، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ عین اور حا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے تو دونوں واضح آواز کے ساتھ نکالنے چاہیے۔ اگر ہم ان کی مخرج کا خیال نہیں رکھتے تو لفظ بدل جاتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، یہ دیکھیں یہاں پہ اب تنوین آ گیا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، بلکہ نون تنوین کہتے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے۔ تو تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آیا ہے تو ہم تنوین کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیء قدیر۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے، کیسے؟ قدیر یوم، اس کے ساتھ ساتھ ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی کیونکہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گی۔ ساکن را کے پیچھے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑی جائے گی، کیسے؟ علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت دیکھیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، یوم یا زبر و یو، اسے واو لین کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو واو لین کہلاتا ہے۔ واو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے یوم تجدو، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، تال پیش دو، تجیدو۔ اس ایک لفظ میں ہمارے پاس تینوں حرکات موجود ہیں، زبر زیر پیش۔ اب اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ ان حرکات کی مقدار کیا ہو سکتی ہے۔ تجیدو، اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں تجیدو، غلط، ٹھیک ہے؟ کسی بھی لفظ کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر زبر زیر پیش ہے۔ کل نفس ما عملت، کلو، پھر سے کاف پیش لام کل، لام پیش لو، کلو نفس ما، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو دونوں کو ہم آپس میں ملا کے غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ نفس ما عاملت، عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر تا، لت، عاملت، من خیر محضورا۔ اچھا جی، نون ساکن کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یاد رکھیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بغیر چھپائے پڑھنا ہے اور بغیر غنّے کی بھی پڑھنا ہے۔ جیسے کہ من خیر، میں نے بالکل یہاں پہ غنّہ نہیں کیا، حروف حلقی کی وجہ سے یہاں پہ غنّہ ہو ہی نہیں رہا۔ اور پھر سے ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ تنوین کے بعد میم تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو ہم ان دونوں کو ملائیں گے اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے خیر محضورا وما، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے اور یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے، ٹھیک ہے؟ زوات کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنّے کا قاعدہ تجوید کے حساب سے۔ تو کیسے ہوگا؟ محضورا وما عملت من سوء۔ یاد رہے
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایک آیت میں 2 دفعہ 3 نقطے آ جائیں، جیسے یہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 نقطے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 نقطے ہیں، تو جب بھی ایسا ہو تو ہمیں ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے، دونوں پہ وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور دونوں پہ وقف کیے بغیر آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک جگہ آپ نے لازماً رکنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اکثر جب 3 نقطے آتے ہیں تو یہ 3 نقطے قریب آگے پیچھے ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے، وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، حمزہ کی آواز بھی آنی چاہیے اور مد بھی آپ کو 5 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی مد ہے، اور اخفاء کا قاعدہ تو ہو ہی رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء میں سے آیا ہے۔ آگے دیکھیے، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، تَوَدُّ، اب اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں تودو، نہیں، یہاں پہ ہمارے پاس زبر ہے اور پیش ہے، اور ان کی مقدار کتنی ہے؟ تودو، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا اگر آپ واقعی قرآن درست کرنا چاہتے ہیں۔ لو، واولین، لمبا نہیں کرنا۔ ان، یاد رکھیں جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں پیدا ہوتی ہے، یا آسان الفاظ میں ٹھہر جانے کو غنہ کہتے ہیں، جیسا کہ لو ان بینہا وبینہ امدم، ٹھیک ہو گیا؟ اس ہا کا خیال رکھنا ہے، جبکہ یہ بھی یا لین ہے اور یہ بھی یا لین ہے، یہاں پہ کچھ چیز لمبی کرنے والی نہیں ہے، ایک الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور ایک تو اس مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے، آسان الفاظ میں 2.5 سیکنڈ تک ہم اس مد کو لمبا کریں گے۔ بینہا وبینہ امدم بعیدا، لیجیے جناب، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ آ گیا ہے، جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، اسے تجوید میں اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم میم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنّے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، پھر سے واو زبر وا یا پیش یو وایو، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ حذرو، کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس لمبا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ نفسہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، ٹھیک ہو گیا؟ عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال وقف کی وجہ سے جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، پھر نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا کیونکہ کاف اور تا دونوں حروف اخفا میں شامل ہیں۔ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تُحِبُّونَ اللَّهَ، پھر سے یہاں پہ واو مدہ ہے، صرف ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے، باقی تا کے اوپر پیش ہے، ہا پہ زیر ہے، ہم ان میں سے کسی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے، نون پہ زبر ہے، جبکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اللہ کے نام کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے ادھر بھی پر پڑھا، یہاں پہ بھی لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے
کیونکہ یہاں پہ اگر لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو یہاں پہ لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے. فَاتَّبِعُونِي. عین کے مخرج کا خیال رکھیے گا، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیے گا. یہاں پہ یا مدہ ہے، اسے بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے. یحببکم اللہ، یحبب کلکلہ کر لیجیے گا. کم اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ. غین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. را ساکن سے پیچھے زیر ہے تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی. لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. غفور الرحیم. غین کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ غین ہمیشہ ہی حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے. غفور الرحیم. را یہاں پہ تنوین کے بعد لر یعنی کہ لام یا را میں سے را آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے لیکن غنے کے بغیر پڑھیں گے. ہا کے مخرج کا خیال رکھیں گے. وقف ہے تو یہاں پہ ہم رک جائیں گے. واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہو گیا. چلے اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.